الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر کرم، فضل، احسان کہ آج ایک مرتبہ پھر خوشگوار زندگی ترجمۃ القرآن کورس کی چھٹی نشست میں ہم حاضر ہیں. نور البرہان، آسان ترین ترجمہ قرآن سننے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں. سورہ آل عمران کے تیسرے رکوع کا آج ہم آغاز کریں گے. ارشاد فرمایا: ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے. وما لہم من ناصرین، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں. الم تر الی الذین، اے حبیب کیا آپ نے ان یہودیوں کو نہ دیکھا، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب یعنی توریت کا ایک حصہ یعنی علم دیا گیا. یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں. لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک گروہ کتاب اللہ سے منہ موڑ کر پھر جاتا ہے. ذالک بانہم، یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی، قالوا، کہ وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ جہنم کی آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا نہیں چھوئے گی، ہرگز نہیں چھوئے گی. یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، وہ ہمیں گناہوں پر عذاب نہیں دے گا، اور ہمیں عذاب دیا بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ 40 دن یا ایک ہفتہ عذاب ہوگا، اس سے زیادہ نہیں. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کی انہی من گھڑت جھوٹی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ، تو ان کا کیسا برا حال ہوگا جب ہم انہیں اس قیامت کے دن جمع کریں گے. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ ہوگا. قل اللہم،
اے حبیب آپ یوں عرض کیجئے، اے اللہ مالک الملک، ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے سلطنت دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، وتعز من تشاء، اور جسے چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہے ذلت دے۔ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملک فارس اور ملک روم کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی کہ عنقریب یہ دونوں ملک بھی تمہارے قبضے میں ہوں گے۔ تو یہود اور منافقین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس غیبی خبر کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہاں محمد اور کہاں فارس اور روم کے ملک، وہ بڑے زبردست اور نہایت محفوظ ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آخر کار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ غیبی خبر پوری ہو کر رہی۔ فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہے ذلت دے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہر بھلائی تیرے ہی قبضے میں ہے، اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کرتا ہے، وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کرتا ہے۔ اس طرح کہ گرمیوں میں دن بڑا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی، اور سردیوں میں رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، جیسے بے جان انڈے سے جیتا جاگتا پرندہ۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، جیسے جاندار پرندے سے بے جان انڈا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ ومن يفعل ذلك، اور جو ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا ان تتقوا منہم تقاہ، مگر یہ کہ تمہیں ان سے اپنی جان و مال کا کچھ ڈر ہو۔ یعنی اگر کافروں سے جان یا مال کا خطرہ ہو تو خطرہ ٹلنے تک ظاہری طور پر اچھا رویہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن عمومی حالات میں کافروں سے دوستی اور محبت رکھنا حرام اور ممنوع ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل، اے حبیب آپ لوگوں سے فرما دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، اگر تم اپنے دلوں کی بات چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ کو سب معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ قیامت کو یاد رکھو، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے نیک کام کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وما عملت من سوء، اور اس نے جو برا کام کیا ہوگا، تودو، وہ تمنا کرے گا، لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا،
کہ کاش میرے اور اس برے کام کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر نہایت مہربان ہے. الحمدللہ سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع مکمل ہوا. با آواز بلند درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. چوتھے رکوع کا آغاز ہے. ارشاد فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری فرما برداری کرو. بخاری شریف کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو فرمایا اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو. میری فرما برداری کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. قل، آپ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کا حکم مانو. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ نے چن لیا یعنی افضل کیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو اس وقت کے تمام جہاں والوں پر. ذریتاً، یہ ایک نسل ہے، بعضها من بعض، جو ایک دوسرے کی اولاد ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا خوب جاننے والا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرو جب عمران کی بیوی حنہ نے عرض کی، رب انی نذرت لک، اے میرے رب میں تیرے لیے منت مانتی ہوں، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، وہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے گا، یعنی دین کے لیے وقف ہوگا. فتقبل منی، لہٰذا تو مجھ سے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے. فلما وضعتها، پھر جب اس نے لڑکی کو جنم دیا، قالت ربی، تو عرض کرنے لگی، اے میرے رب، انی وضعتها انثی، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے. واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے جنم دیا. ولیس الذکر کالانثی، اور وہ لڑکا جس کی منت مانی تھی اس لڑکی جیسا نہیں، کیونکہ یہ لڑکی اللہ کی عطا ہے اور لڑکے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. حضرت حنہ نے عرض کی، اے میرے مالک، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول فرمایا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے خوب اچھا پروان چڑھایا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اسے زکریا کی کفالت میں دیا. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ،
زکریا جب بھی مریم کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے وجد عندها رزقا تو اس کے پاس بے موسم کے پھل پاتے. قال یا مریم وہ بولے اے مریم انا لکی ھذا یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں. قالت وہ بولیں ہوا من عند اللہ یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. قال عرض کی ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ نیک اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت زکریا علیہ السلام کے صدقے اور طفیل اور ان کی اس دعا کے صدقے اور طفیل جو بے اولاد ہیں انہیں صحت والی عافیت والی نیک اولاد نصیب فرمائے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب تو جب کہ زکریا اپنی عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے فرشتوں نے انہیں پکار کر کہا اے زکریا ان اللہ یبشرک بیحییٰ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. مصدقا بکلمۃ من اللہ جو کلمت اللہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے. وسیداً اور سردار ہوں گے. وحصوراً ہمیشہ عورتوں سے بچنے والے. ونبیا من الصالحین اور ہمارے خاص بندوں میں سے نبی ہوں گے. قال ربی زکریا نے عرض کی اے میرے رب انا یکون لی غلام میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا. وقد بلغنی الکبر حالانکہ مجھے تو بڑھاپا پہنچ گیا ہے. وامرأتی عاقر اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. یعنی کیا ہمیں جوانی لوٹائی جائے گی یا اسی بڑھاپے میں اولاد ہوگی. قال فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یعنی اسی بڑھاپے کی حالت میں اولاد ہوگی. قال زکریا نے عرض کی رب اجعل لی آیہ اے میرے رب میرے لیے اولاد ہونے کی کوئی نشانی مقرر فرما دے. قال فرمایا آیتک آپ کی نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا کہ آپ 3 دن لوگوں سے صرف اشارے سے بات کر سکیں گے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا اور آپ کثرت سے اپنے رب کا ذکر کیجئے. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیجئے. یعنی اولاد ملنے کی نشانی یہ مقرر ہوئی کہ آپ زبان سے 3 دن ذکر و اذکار تو کرتے رہیں گے لیکن کسی سے دنیاوی گفتگو نہیں کر سکیں گے. الحمدللہ رب العالمین. سورہ آل عمران کا 4تھا رکوع مکمل ہوا. با آواز بلند درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. پانچویں رکوع کا آغاز ہے. ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاکی بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا. وطہرکی اور خوب ستھرا کیا. واصطفاکی علی نساء العالمین اور آپ کو آپ کے زمانے میں سارے جہاں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی. یا مریم قنوتی لربکی
اے مریم آپ اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہوں، وسجدی اور سجدہ کریں، ورکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ ذالک من انباء الغیب، اے حبیب یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، وما کنت لدیہم اور آپ ان بنی اسرائیل اور زکریا کے پاس نہ تھے، اذ یلقون اقلامہم جب وہ اپنے قلم قرآن اندازی کے لیے ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا، وما کنت لدیہم اور آپ ان کے پاس نہ تھے، اذ یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ یعنی قرآن اندازی سے پہلے لوگ حضرت مریم کی کفالت کے لیے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، کیونکہ بیت المقدس کے خدام میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضرت مریم کی پرورش کرے، کیونکہ آپ ان کے سردار حضرت عمران کی صاحبزادی تھیں۔ اذ قالت الملائکہ یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، یا مریم اے مریم، ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ بے شک اللہ آپ کو اپنے اس کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ وہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا، ومن المقربین اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس فی المہدی وکہلا اور وہ جھولے میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرے گا، ومن الصالحین اور اللہ کے خاص بندوں میں سے ہوگا۔ قالت ربی مریم نے عرض کی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی، ولم یمسسنی بشر حالانکہ مجھے تو کسی شخص نے چھوا تک نہیں۔ قال فرمایا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اذا قضا امرا جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے، فإنما یقول له تو اس سے صرف اتنا فرماتا ہے، کن ہو جا، فیکون تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، ان سے فرمائے گا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لایا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی صورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑنے لگتی ہے، وابرئ الاکمہ والابرص اور میں مادرزاد اندھے اور برس کے بیمار کو شفا دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، یعنی غیب کی خبریں دیتا ہوں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ بے شک ان سب باتوں میں تمہارے لیے میری نبوت کی بڑی نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو، ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ اور میں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے آیا ہوں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ اور میں اس لیے بھی آیا ہوں
کہ حلال کروں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں، وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لایا ہوں، فاتقوا اللہ، تو تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ، اور میرا حکم مانو، ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تو تم اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ نے ان یہودیوں سے کفر یعنی قتل کا ارادہ محسوس کیا، قال، تو فرمایا، من انصاری الی اللہ، اللہ کی راہ میں میرے مددگار کون ہیں؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا۔ حواری وہ مخلصین ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مددگار تھے اور آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور یہ 12 اشخاص تھے۔ انہوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا بما انزلتا، تو نے جو کچھ نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے تیرے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے، ومکروا، اور کافروں نے مکر کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا خفیہ منصوبہ بنایا، ومکر اللہ، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور جو شخص آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا تھا اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دیا۔ یہودیوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر ڈالا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، سورہ آل عمران کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ با آواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ چھٹے رکوع کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا، اذ قال اللہ، اے حبیب یاد کیجئے جب اللہ نے فرمایا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں آپ کو پوری عمر تک پہنچاؤں گا، یعنی کفار آپ کو شہید نہیں کر سکیں گے، ورافعک الی، اور آپ کو اپنی طرف یعنی آسمانوں پر اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور آپ کو کافروں کے مکر و فریب سے پاک کر دوں گا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور آپ کی پیروی کرنے والے جتنے ہیں، آپ کی پیروی کرنے والوں کو آپ کے منکروں پر قیامت تک غلبہ عطا کروں گا۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو میں تمہارے درمیان اس کا فیصلہ فرما دوں گا۔ فاما الذین کفروا، تو جن لوگوں نے کفر کیا، فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
اور انہوں نے نیک کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ انہیں ان کی نیکیوں کا پورا ثواب دے گا، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے حبیب یہ کچھ آیتیں اور حکمت بھری نصیحت ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، خلقہ من تراب، اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، ثم قال له کن، پھر اس سے فرمایا ہو جا، فیکون، تو وہ فوراً ہو گیا۔ نجران سے نصارہ کا ایک وفد نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کیا آپ نے کبھی بغیر باپ کے انسان دیکھا ہے؟ اس بات سے ان کا یہ مطلب تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا فرمایا، اسی لیے آپ کا لقب کلیمۃ اللہ ہے۔ تو جس طرح آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے کے باوجود اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ الحق من ربک، اے سننے والے، عیسیٰ کا یہ معاملہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، فلا تکم من الممترین، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر اے حبیب آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو لوگ آپ سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں اور انہیں خدا کا بیٹا کہیں، فقل، تو آپ ان سے فرما دیجئے، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں، یعنی جھوٹے کے خلاف گڑ گڑا کر ہلاکت کی دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی سچا بیان ہے کہ عیسیٰ مقرب بندے اور رسول ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ہی بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ الحمدللہ، سورہ آل عمران کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ با آواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 7ویں رکوع کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا، قل یا اہل الکتاب، اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، ایسی بات کی طرف آؤ، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ
کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو رب بنایا، ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ نہ مانے، فَقُولُوا، تو انہیں کہہ دیجئے، اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ فِی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، یعنی یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ توریت اور انجیل تو ان کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں۔ اور یہودی مذہب توریت نازل ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور عیسائی مذہب انجیل نازل ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایجاد ہوا۔ اور ابراہیم علیہ السلام ان مذاہب کے ایجاد ہونے سے صدیوں پہلے گزر چکے، تو وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ ہا انتم ہؤلاء، اے اہل کتاب سنو، تم ہی وہ لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، جنہوں نے اس بات یعنی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تو اب تم اس بات یعنی ابراہیم کے دین میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ نہ کسی یہودی کا اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف کرنا درست ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی نصرانی کا اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف کرنا درست ہو سکتا ہے، اور اسی طرح نہ کسی مشرک کا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل دین سے جدا تھے اور یہ تمام مشرک ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم، بے شک تمام لوگوں میں اللہ کے زیادہ قریب وہ لوگ تھے، للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی، جیسے لوط علیہ السلام وغیرہ، وہذا النبی والذین آمنوا، اور یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اے مسلمانوں، اہل کتاب کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے، لو یضلونکم، کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسہم، اور وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ یہاں حق سے مراد توریت اور انجیل کی اصل آیات ہیں،
جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں، اور باطل سے وہ جھوٹی عبارتیں مراد ہیں جو یہود و نصارہ نے خود شامل کی۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق یعنی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں چھپاتے ہو؟ الحمدللہ، سورہ آل عمران کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 8ویں رکوع کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب کے ایک گروہ یعنی یہودیوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، تم صبح کے وقت اس قرآن پر ایمان لے آؤ جو مسلمانوں پر نازل کیا گیا، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور شام کو اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون، اس طرح ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں۔ یہودی اسلام کے خلاف نئی نئی سازشیں تیار کیا کرتے تھے۔ خیبر کے علماء یہود نے ایک جماعت کو تیار کیا اور ان سے کہا کہ صبح کو اسلام لے آنا اور شام کو مرتد ہو جانا، اور لوگوں سے کہنا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی نہیں جن کی ہماری کتابوں میں خبر ہے۔ اور یہ انہوں نے اس لیے کیا تاکہ مسلمانوں کو دین میں شبہ پیدا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کا یہ راز فاش کر دیا۔ ان علماء یہود کو یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں یہ لوگ واقعی میں ایمان نہ لے آئیں، لہٰذا انہوں نے کچھ ہدایات کی۔ ایک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صرف ظاہری ایمان لانا، دل سے نہیں لانا۔ دوسرا، یہودیوں کے علاوہ کسی کی بات پر یقین نہیں کرنا۔ اور تیسرا، اس بات پہ یقین رکھنا کہ جو مقام و مرتبہ تمہیں ملا ایسا کسی کو نہیں مل سکتا۔ ان سب باتوں کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم اپنے دین کے پیروکار کے علاوہ کسی کی بات نہ مانو۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، آپ فرما دیجئے اصل ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، اور یہ بھی نہ مانو کہ کسی اور کو بھی وہ مقام و مرتبہ دیا جا سکتا ہے جیسا تمہیں دیا گیا، یا کوئی شخص تمہارے رب کے پاس تم پر کوئی حجت قائم کر سکتا ہے۔ یعنی اسی یقین پر قائم رہنا کہ یہودی مذہب ہی اصل مذہب ہے اور تم ہی ہدایت پر ہو۔ قل، اے حبیب فرما دیجئے ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ واللہ یؤتیہ من یشاء، قل ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور اے سننے والے، اہل کتاب میں سے کوئی وہ ہے، من ان تأمنہ بقنطار، کہ اگر تو اس کے پاس مال کا ایک ڈھیر امانت رکھ دے، یؤدیہ الیک،
تو وہ تجھے ادا کر دے گا، یعنی خیانت نہیں کرے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینار، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر تو ان کے پاس ایک اشرفی امانت رکھ دے، لا یؤدیہ الیک، تو اس وقت تک تجھے واپس نہیں دیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، جب تک تو ان کے سر پر کھڑا نہ رہے۔ ذالک بانہم، یہ خیانت اس لیے ہے، قالو، کہ وہ کہتے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں، یعنی جو ہمارے دین پر نہیں ہم ان کا مال ہضم کر سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دوسرے دین والوں کا مال ہضم کرنے کا حکم دیا، حالانکہ یہودی جانتے تھے کہ ان کی کتابوں میں ایسا کوئی حکم نہیں۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، واتقا، اور اللہ سے ڈرا، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے دنیا کی حقیر قیمت لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں، یلوون السنتہم بالکتاب، جو کتاب یعنی توریت کو زبان مروڑ کر جھوٹ ملاتے ہوئے پڑھتے ہیں، یعنی یہودی اصل حکم کو تبدیل کر کے بڑی روانی سے جھوٹی بات اس میں شامل کر دیتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاب، تاکہ تم سمجھو وہ بھی کتاب کا حصہ ہے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما هو من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ دونوں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ انہوں نے توریت اور انجیل میں تبدیلی کی اور کتاب اللہ میں اپنی طرف سے جو چاہا ملایا۔ ما کان لبشر، کسی بشر کو یہ حق نہیں، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، ہاں وہ یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم دوسروں کو کتاب سکھاتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور خود بھی پڑھتے ہو، ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو خدا بنا لو، ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہارے اسلام لانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ ہرگز نہیں۔ الحمدللہ، سورہ آل عمران کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔
आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सूरह आले इमरान के 90वें रुकू का आगाज़ है। इरशाद फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, और ए हबीब याद कीजिए जब अल्लाह ने नबियों से अहद लिया। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता करूं। सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर तुम्हारे पास वो रसूल यानी नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं। मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाएंगे। लतुमिनुन्न बिही, तो तुम ज़रूर बज़रूर उन पर ईमान लाना। वला तंसुरुन्ना, और ज़रूर ज़रूर उनकी मदद करना। क़ाला, अल्लाह ने फरमाया अअक़ररतुम, क्या तुमने इक़रार किया। व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इस्री, और इस पर मेरा भारी ज़िम्मा लिया। क़ालू, सब नबियों ने अर्ज़ की अक़ररना, हमने इक़रार किया। क़ाला, अल्लाह ने फरमाया फ़शहदू, तो तुम एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ। फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका, फिर जो लोग इस अहद के बाद महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने से फिरेंगे। फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, तो वही नाफरमान होंगे। अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून, तो क्या वो लोग अल्लाह के दीन के अलावा कोई और दीन चाहते हैं। वलहु अस्लम मन फ़िस समावाति वल अर्दि तवअन व करहा, हालांकि आसमान और ज़मीन वाले सब उसी के हुजूर खुशी से और मजबूरी यानी अजाब के डर से गर्दन झुकाते हैं। व इलैहि युरजऊन, और सब उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। कुल, ए हबीब आप फरमा दीजिए आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाए अल्लाह पर। वमा उन्ज़िला अलैना, और उस कुरान पर जो हम पर उतारा गया। वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात, और उस कलाम इलाही पर ईमान लाए जो इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक़ और याक़ूब और उनकी औलाद पर उतारा गया। वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और उस पर ईमान लाए जो मूसा और ईसा को अता किया गया। वन नबिय्यून मिर रब्बिहिम, और उस पर भी जो बाकी नबियों को उनके रब की तरफ से अता किया गया। ला नुफर्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम, हम ईमान लाने में उन तमाम अंबिया में से किसी में फ़र्क नहीं करते। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम अल्लाह ही के फरमा बरदार हैं। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीना, और जो शख्स इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा। फ़लन युक़बल मिन, तो वो हरगिज़ उससे कबूल नहीं किया जाएगा। वहुव फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन, अल्लाह ऐसी कौम को किस तरह हिदायत दे। कफरू बाद ईमानिहिम, जो ईमान लाकर काफिर हो गए। व शहीदू अन्नर रसूल हक़्क़ुन, और वो गवाही दे चुके थे
کہ رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، نہ تو ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر جن لوگوں نے اس کفر کے بعد توبہ کی، واصلحوا، اور نیک ہو گئے، توبہ کی اور نیک ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا توبہ کی دو شرطیں ہیں، ایک گزشتہ گناہوں پر ندامت ہو، دوسرا آئندہ کے لیے اپنے حال کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے اور احادیث میں توبہ کی بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اور اہمیت بیان کی گئی ہیں۔ ترمذی شریف میں مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارک ہے، فرمایا، التائب من الذنب، گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے، کمن لا ذنب لہ، گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان احادیث کے صدقے اور طفیل، قرآن کریم کے صدقے اور طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، آئندہ گناہوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر جن لوگوں نے اس کفر کے بعد توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور وہ نیک ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی گمراہ ہیں۔ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا، اور پھر کفر میں اور بڑھے، اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا انکار کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ دونوں کے بارے میں نازل ہوئی، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو اپنی کتابوں میں آپ کی نعت و صفات دیکھ کر آپ پر ایمان رکھتے تھے، اور آپ کے ظہور کے بعد کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور سخت ہو گئے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا
وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، تو اگر ان میں سے کوئی شخص عذاب سے اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں زمین بھر کر سونا بھی دے تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں سورہ آل عمران کا 9واں رکوع مکمل ہوا، اور الحمدللہ رب العالمین تیسرا پارہ مکمل ہوا۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ باوز بلند درود پاک پڑھیے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی درس کو قبول فرمائے، صحیح معنی میں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا نور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انی اسألک باسمک الأعظم ورضوانک الأکبر، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ درس قرآن کریم کی آسان ترجمہ قرآن کی اس نشست میں ہماری حاضری کو قبول فرما، غلطیوں کو معاف فرما، سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کو قبول فرما، اپنے کرم و فضل کے شایان شان اس کا ہمیں ثواب عطا فرما۔ یہ ثواب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، منظور فرما۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جمیع انبیاء و مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین، جمیع مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات اور اپنے تمام مرحومین کو درجہ بدرجہ ایصال کرتے ہیں، منظور فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اس مسجد کے جو نمازی اب اس دنیا میں نہ رہے انہیں ایصال کرتے ہیں، منظور فرما۔ ہمارے سلیم بھائی، امین بھائی کو ایصال کرتے ہیں، منظور فرما۔ پہلے خوشگوار زندگی، پربہار زندگی، نورانی راتیں اور نور القرآن کے زیر اہتمام ہونے والی محافل میں جتنے شریک ہوا کرتے تھے، جو بھائی جو بہنیں اس دنیا میں نہیں، یا اللہ انہیں ایصال کرتے ہیں، منظور فرما۔ الہ العالمین، اس محفل کا نور ان کی قبروں میں داخل فرما۔ الہ العالمین، جب ہم قبروں میں ہوں تو یہ نور ہمیں بھی قبروں میں نصیب فرمانا۔ الہ العالمین، درس قرآن کریم کے صدقے اور طفیل، قرآن کریم کے نور کے صدقے اور طفیل بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی تکلیفیں دور فرما دے، ہمیں بھی ہر بیماری سے، تکلیف سے، بلا سے، وبا سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین، صحت عافیت عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال وسیع روزگار عطا فرما، روزگار والوں کے روزگار میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، حرام مال سے، شبہ کے مال سے ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، اے کریم پروردگار، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا،
ہمیشہ دینے والوں میں رکھنا، ہمارا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا رب العالمین، سارے مسلمانوں کی بیماریاں، بے روزگاریاں، بے اولادیاں، تنگ دستیاں، قرض داریاں، ساری مصیبتیں، پریشانیاں، سارے دکھ، درد، رنج، جھگڑے، فسادات ختم فرما۔ زمینی آسمانی ہر آفت سے، ہر بلا سے تمام مسلمانوں کو، ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھرانوں کو جنتی گھرانہ بنا دے، ہمارے گھروں سے سارے جھگڑے، ناچاقیاں، نا اتفاقیاں، بے برکتیاں، محرومیاں دور فرما دے۔ الہ العالمین، قرآن کریم اور احادیث طیبہ کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو روشن و منور فرما دے، ہمارے ذہنوں کو کشادگی عطا فرما، ہماری فکر کو وسعت عطا فرما، حکمت و دانائی ہمیں عطا فرما، ہمارے سینوں کو کشادگی عطا فرما، وسعت، ظرف کی وسعت ہمیں عطا فرما، تنگ نظری کے وبال سے ہمیں محفوظ فرما، اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما، ناشکری کے وبال سے ہمیں محفوظ فرما، ایمان کی حلاوت ہمیں نصیب فرما، سجدوں کی لذت ہمیں نصیب فرما، عبادت میں ہمیں خشوع و خضوع کی نعمت سے مالا مال فرما، سستی، غفلت، کاہلی سے ہمیں محفوظ فرما۔ الہ العالمین، ہمیں ادب والوں میں رکھنا، ادب والوں میں اٹھانا، ہماری نسلوں کو با ادب رکھنا۔ الہ العالمین، اس وقت دنیا بھر میں جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، تکلیفوں میں ہیں، فلسطین اور سوڈان کے مسلمان، دنیا بھر میں، پاکستان میں، یا اللہ جہاں جہاں ہمارے بھائی پریشان ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، آزمائشوں کو دور فرما دے، آسانیاں عطا فرما، آسانیاں عطا فرما، آسانیاں عطا فرما۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، خیر ہی خیر مقدر فرما، فتح و نصرت عطا فرما۔ الہ العالمین، دشمنوں کی سازشیں ناکام فرما دے، دشمنوں کی سازشیں ناکام فرما دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ الہ العالمین، دشمنوں کی سازشیں خاک میں ملا دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ یا اللہ، ہم سب کو اسلام پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ، ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اچھے دیندار غیر لالچی رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو چکے ہیں شادی کے لیے آسانیاں اور اسباب عطا فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں انہیں اپنے گھروں میں سکھ بھری، نیکیوں بھری، خوشیوں بھری، خوشگوار و پربہار زندگی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، درود و سلام کا صدقہ دونوں جہاں کی ہمیں کامیابیاں عطا فرما،
دونوں جہاں کی ناکامیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے تڑپنے والوں مچلنے والوں کو جلد با ادب حاضری نصیب فرما۔ ہمیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری آل اور امت کی خدمت میں قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔